سنگ ہوئی پھر کل تو سے مطلب سے عبارت سنگ بجو دا الالتزام الالتزام الدخول في هذه الورطة الظلماء مع إمكان الخلاص عنها بوجه أدق وأحسن. دا الالتزام مبتدا شو خبر کم دے دے منادا خود خلاص سر تعلق دے بوجہ ادق و احسن مع امکان الخلاص دا خود امکان الخلاص سر تعلق دے سوک مردر آسان شی مروہ تو مناسب دے گا التزام التزام الدخول دا الف لام پہ غلط تے پڑیا التزام باندے خواہ او کنا یو کاتب غلط ہولی کو نتو خو ساقا لرے کنا نتو لے پاگا لکیر فقیر کی گئے التزام الدخول في هذه الورطة الظلماء مع إمكان الخلاص عنها بوجه أدق وأحسن كما سيأتي ترتيب وأما الاحتمال الثالث فلأن كون الأمر الانتزاعي منشأ للانتشار إما أن يكون بحسب المنشأ أو فيرجع على أحد الشروط الباقية أو بحسب نفس مفهومه الانتزاعي فلا تحصل له إلا بعد الانتزاع وبعد الانتزاع إلى المنتزع فيرجع إلى الثاني. وأما الرابع فلأنه يؤدي إلى الاستكمال بالمنفصلات فإن العلم صفة كمالية له تعالى ولا يختلف العفو عليه ولا يلزم الاضطرار الفاحش إن لم يسبقها علما وإن يسبقها يرجع إلى واحد الاحتمالات وأيضا يلزم نسبة الجهل إلى جنابه تعالى في مرتبة تقرر ذاته وصفاته تعالى الله عن ذلك هو الكبيرة وأيضا غير متناهية لعدم تناهي معلوماته ومترتبة لترتبها كما ذكرنا وإلا يلزم جهل الاتفاق علم البعض حينئذ وفي هذا الشق صبر اب یہ جو پہلی فین قلتہ سے پہلے جو انہوں نے دلیل دی ہے کہ وَأَيْضًا صُدُورُ تِلْكَ الْمُنْظَمَّاتِ مِنْهُ تَعَالَى إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِالْإِضْطِرَارِ أَوْ بِالْإِخْتِيَارِ. یہ انہوں نے دو شقیں کی تھی نا کہ یہ باری تعالیٰ کے علوم اگر منظمات کیا ہو تو یہ منظمات تو غیر ہیں ذات باری تعالیٰ کے تو باری تعالیٰ سے صادر ہوں گے. اب یہ صدور جو ہے باری تعالیٰ کی ذات سے یا بالاضطرار ہوگا یا بالاختیار ہوگا. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ بالاضطرار جو ہے والاول باطل، پہلی شق جو ہے وہ تو باطل ہے. صدور بالاضطرار کہ باری تعالیٰ کو مضطر ماننا اور یہ تو بات غلط ہے.
کہ باری تعالیٰ جو ہے وہ تو فعال لما یرید ہے. فعال تو فعال لما یرید جو ہوتا ہے جس کا ارادہ کرتا ہے وہی کرتا ہے، تو وہ مختار ہوتا ہے کہ وہ مضطر ہوتا ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ ونقول باطل، پہلی شرط تو باطل، مضطر ماننا تو باطل. فَإِن قُلْتَ سے اسی پر ایک اعتراض نقل کرتا ہے. کہتے بھائی اگر سوال میں یوں کہیں آپ کہ باری تعالیٰ کا اضطرار صدور صفات کمالیہ میں یہ تو باطل نہیں ہے. تم نے تو کہا کہ ولو باطل، ہم کہتے ہیں لیسا بھی باطل ہے، ہم نہیں مانتے کہ باطل ہے، اضطرار باطل ہے. کیوں؟ اس لیے دیکھو یہ جو منظمات ہیں، منظمات یہ کیا بنتے ہیں؟ باری تعالیٰ کے لیے علوم. تو علم جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ صفت کمال، موصوف کو کمال دیتا ہے. علم کیا دیتا ہے؟ یہ صفت کمال ہے. تو صفات کمالیہ میں اضطرار کمال ہے، صفات کمالیہ میں اختیار نقصان ہے، اور اضطرار کمال ہے. وہ کیسے؟ دیکھو اگر تم کہتے ہو کہ باری تعالیٰ کا علم یا قدرت یہ سب صفات کمالیہ، یا ارادہ یا مشیت یا کلام، یہ باری تعالیٰ سے اگر یہ صادر بالاختیار ہے، صادر، تو اختیار کا کیا معنی ہے؟ اختیار کا معنی یہ ہے کہ چاہے تو پیدا کر دے، چاہے تو نہ پیدا کرے. تو اگر چاہے نہ پیدا کرے تو علم کو چاہے نہ پیدا کرے تو کیا لازم آ جائے؟ جہل. جب علم کے صدور میں اختیار ہے تو اختیار کا کیا مطلب ہے؟ چاہے پیدا کرے اور میں آئیے، اور چاہے تو نہ پیدا کرے. تو اس نے جب چاہا کہ نہ پیدا کرے تو باری تعالیٰ لازم آ گیا جہل باری تعالیٰ کہ علم کو پیدا نہ کیا تو جہل لازم آ گیا، قدرت کو پیدا نہ کیا تو عجز لازم آ گیا. اسی طرح باقی صفات کمالیہ. تو بھائی اختیار جو ہے یہ صفات کمالیہ کے صدور میں نقصان ہے، اور دوسری طرف دیکھو اضطرار ہوگا تو یہ نقصانات اس میں نہیں. اگر مضطر مانیں گے اس میں تو صادر ہو گیا باری تعالیٰ سے، تو کوئی نقصان، کوئی جہل لازم آیا، کوئی عجز لازم آیا، کوئی اور نقصان لازم آیا. اس لیے باقی چیزوں میں تو ٹھیک ہے، صفات کمالیہ کے علاوہ باقی چیزوں میں تو ٹھیک ہے کہ وہاں اضطرار نقصان ہے، لیکن صفات کمالیہ کے صدور میں اضطرار کمال ہے، اضطرار نقصان نہیں ہے. یہ فَإِن قُلْتَ سے سائل نے سوال کر دیا کہ تم نے جو کہا کہ اضطرار باطل ہے، میں نہیں مانتا کہ یہ باطل ہے، بلکہ یہ تو صحیح ہے، یہ تو حق ہے.
سمجھ میں آ گئی ہے یہ سوال؟ وہ فین قلتا، اگر تو سوال میں یہ کہے کہ لا نسلم استحالۃ الاضطراری فی الصفات الکمالیۃ، کہ ہم نہیں مانتے ہیں کہ اضطرار محال ہے صفات کمالیہ میں، اس مقدمے کو ہم نہیں مانتے. یہ اگر سوال ہو جائے تو کہتے ہیں قلت، ملازم فرماتے ہیں کہ بھائی یہ مان لینا کہ صفات کمالیہ کے صدور میں باری تعالیٰ مضطر ہے، یہ تو التزام ہے، التزام ہے کس کا؟ ایک ورطہ ظلمہ میں داخل ہونے کا. باری تعالیٰ کو مضطر ماننا کسی بھی ایک صفت میں، چاہے کمالیہ ہو چاہے غیر کمالیہ ہو، کسی بھی ایک عمل میں، کسی بھی ایک فعل میں، یہ ایک بہت بڑا ورطہ ظلمہ ہے. اس میں دخول جو ہے، اس کا انتظام کرنا، یہ ماننا کہ باری تعالیٰ العیاذ باللہ ثم و ثم کسی چیز کے صدور میں مضطر ہے، تو یہ تو بڑی ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈالنا ہے. سمجھ میں آئیے؟ اور وہ اس لیے دیکھو کہ کسی چیز، کسی بھی چیز، چاہے صفات کمالیہ ہے چاہے غیر، کسی بھی چیز کے صدور میں اور تخلیق میں اضطرار مانی بے اختیاری، اضطرار مانے بدون علم سابق، کسی چیز کا پیدا کرنا بدون علم سابق. مضطر کو، جس چیز کے صدور میں وہ مضطر ہے، اس کا علم سابق نہیں ہوتا. تو کسی بھی چیز کے صدور میں باری تعالیٰ کو مضطر ماننا یہ ملزوم ہے، اور اسی چیز کے متعلق جہل باری تعالیٰ کو لازم ہے. اضطرار یہ کیا ہے؟ ملزوم. اور جہل کہ باری تعالیٰ کو اس چیز کا پتہ نہیں تھا، بس صادر علم نہیں تھا. تو جہل یہ اضطرار کو لازم ہے. اب بتاؤ استحالہ لازم آ گیا کہ لازم نہیں آیا؟ سمجھائیے. ایک دوسرا یہ کہ اضطرار ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اضطرار ماننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ گویا کہ بے اختیار مان لیا تو نے اس کو. کیا مان لیا؟ بے اختیار، کہ اس چیز کے صدور میں وہ بے اختیار ہے. اس چیز کے صدور میں اس کی مشیت کو دخل نہیں ہے، اس کے ارادے کو دخل نہیں ہے، اس کے علم کو دخل نہیں ہے. جس چیز میں وہ مضطر ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ کہ اس کے صدور میں اس کے ارادے کو، اس کی مشیت کو، اس کے علم کو کوئی دخل نہیں. تو اس چیز کے متعلق ارادہ، علم، مشیت سب کی سلب
لازم آ گئی نا کہ باری تعالیٰ جب وہ چیز صادر کر رہا تھا تو اسی چیز کے متعلق نہ باری تعالیٰ کا ارادہ ہے، نہ باری تعالیٰ کی مشیت ہے، نہ باری تعالیٰ کا علم ہے۔ تو ارادہ ایک صفت قدیم ہے باری تعالیٰ کی کہ نہیں ہے؟ مشیت باری تعالیٰ کی صفت قدیمہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کیسے باری تعالیٰ کی ذات سے مسلوب ہو گئے؟ ارادہ نہ رہا باری تعالیٰ کا، یہ کیسے ہوا؟ وہ تو ارادہ تو صفت قدیمہ ہے، تو وہ کبھی منفک ہوتا ہے باری تعالیٰ کی ذات سے؟ مشیت تو باری تعالیٰ کی صفت قدیمہ ہے، تو وہ باری تعالیٰ کی ذات سے منفک ہو سکتی ہے؟ قدرت باری تعالیٰ کی صفت قدیمہ ہے، وہ باری تعالیٰ کی ذات سے منفک ہو سکتی ہے؟ تو یہ تو انفکاک لازم آتا ہے۔ اگر مضطر مانتے ہو تو باری تعالیٰ کی بہت سی صفات کا انفکاک لازم آتا ہے باری تعالیٰ کی ذات سے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے یہ ورطہ ظلمہ ہے۔ اضطرار ماننا یہ ایک ورطہ ظلمہ ہے۔ یہ تو باری تعالیٰ کو مطلب خدا کو خدا ہی نہیں مانو گے تم، جو جاہل ہو وہ خدا ہے، جس کی قدرت کسی چیز پر نہ ہو وہ خدا ہے، جس کا ارادہ کسی چیز سے تعلق نہ رکھے، بغیر ارادے کے اس کے ارادے کے بغیر چیز ہوتی ہے وہ خدا ہے، اس کی مشیت کے بغیر چیز پیدا ہو جاتی ہے وہ خدا ہے، اس کی قدرت کے بغیر چیز پیدا ہو جاتی ہے وہ خدا ہے۔ خدا کی قدرت محیط ہے، کوئی چیز اس کے احاطے سے باہر نہیں ہے۔ اسی طرح مشیت، اسی طرح ارادہ۔ تو اگر تم مضطر مانتے ہو تو جن جن چیزوں میں بھی مضطر مانو گے، اس کے معنی تو یہ ہوں گے کہ باری تعالیٰ کی قدرت، باری تعالیٰ کی مشیت، باری تعالیٰ کے ارادے، باری تعالیٰ کے علم کے بغیر وہ چیز پیدا ہو گئی۔ نہ باری تعالیٰ کی قدرت اس پر محیط ہے، نہ باری تعالیٰ کا ارادہ، نہ مشیت، نہ علم۔ تو یہ کیا خدا ہوا بھائی؟ جو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اس سے صادر ہیں لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ خدا ہوا؟ اس لیے مناسن فرماتے ہیں کہ اس ورطہ ظلمہ کا التزام کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے۔ ہاں، یہ اندھیری کی جو گویا کہ اصل میں ورطہ کا لغوی معنی تو ایک اور چیز آتی ہے، لیکن یہاں انہوں نے ہلاکت کے معنی میں لیا ہے۔ ورطہ کہتے ہیں، ایک تو ورطے کا لفظ آتا ہے، وہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ یہ پانی جب اوپر سے گرتا ہے زور سے، تو وہاں یہ پانی جب گر جائے نا نیچے ڈونگی جگہ میں، تو وہاں یہ پانی پھر گھومتا ہے ایسا۔ کوئی اگر اس کے قابو میں آ جائے تو اس کو نیچے لے جاتا۔ دیکھا ہے کبھی؟ ہاں، دریاؤں میں جہاں کہ اوپر سے آتا ہے نا پانی اور نیچے ڈونگی جگہ ہو، تو وہاں جیسے اوپر سے آتا ہے وہاں پھر بڑے زور سے وہ گھومتا ہے، اور جب گھومتا ہے پھر نیچے چلا جاتا ہے سارا۔ اس چیز کو کہتے ہیں ورطہ۔ تو یہ تو ہلاکت کا سبب ہے، اس میں تو کوئی چیز پھنس جائے وہ ہلاک ہو گئی، کیونکہ پانی اس کو بڑے زور سے نیچے لے جاتا ہے، دبو دیتا ہے۔ سمجھائیے؟ تو کہتے ہیں بھائی اس ہلاکت مظلمہ میں اس کا التزام کرنا، التزام الدخول فی هذه الورطة الظلماء مع امکان الخلاص عنها بوجہ ادق و احسن، کما سیات
باوجود اس کے کہ اس ورطے سے خلاصی کا ایک اچھا طریقہ ہے، بوجہ ادق و احسن۔ تو جب اس ورطے سے خلاصی کا ایک دقیق اور ایک حسین طریقہ ہمارے پاس ہے تو پھر اپنے آپ کو ڈبو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں ڈبوتے ہو اپنے آپ کو؟ کیوں ہلاک کرتے ہو؟ کہ یہ مانتے ہو کہ باری تعالیٰ اعوذ باللہ مضطر ہے، یہ تو تم نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ اور اس ہلاکت سے جان چھڑانے کا بہترین راستہ ہے ہمارے پاس، وہ کیا ہے کہ آپ یہ مان لیں کہ یہ تمام صفات کمالیہ باری تعالیٰ کی ذات کا عین ہے، صفات منظمہ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ بس بات ختم ہو گئی۔ سنائیے، تو جب یہ ایک اچھا طریقہ ہمارے پاس موجود ہے تو اس ورطہ ظلمہ میں کیوں پڑتے ہو؟ آج سنیں، اچھا، امکان الخلاص عنہا بوجہ ادق و احسن کما سیاتی ترجیح المرجوح، تو اس کا التزام کرنا یہ کیا ہے؟ ترجیح المرجوح ہے۔ یہ خبر آ گئی اس کی پیرا، یہ اس کی خبر ہے۔ یہ التزام الدخول جو ہے یہ ترجیح المرجوح ہے، کیونکہ یہ تو بھائی اس سے راجح یہی ہے کہ باری تعالیٰ کی صفات کو ذات کا عین مان لو، تو کوئی استحالہ ہے اس میں نہیں ہے۔ اور اگر یہ اضطرار مانتے ہو تو اس میں تو تم نے باری تعالیٰ کو اعوذ باللہ جاہل مان لیا، بے قدرت مان لیا، ہاں، غیر مرید اور غیر شائی مان لیا، تو یہ تو کتنا نقصان ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، یہ بات ہو گئی سوال و جواب کہ بھائی اگر منظم مانتے ہو باری تعالیٰ کا علم تو پھر ان دلائل سے باطل ہے، شق انضمامی کو ان دلائل سے باطل کر دیا۔ اب وہ شق انتزاعی تھا نا، وہ اما الاحتمال الثالث، کہ اگر باری تعالیٰ کا علم عین نہیں ہے تو تم نے کہا تھا یا جزء ہوگا ذات باری تعالیٰ کا، یا صفت منظمہ ہوگی، تو جزء کا تو پہلے بتا دیا کہ لا یحد میں پتہ لگ گیا تم کو، تو باطل ہے، جزء تو ہے نہیں، تو صفت انضمامی بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ دلائل ہو گئے اس کے بطلان کے اوپر۔ اب نمبر ہے کس کا؟ صفت انتزاعی، کہ باری تعالیٰ کی کا علم جو ہے وہ اگر عین نہیں ہے تو صفت انتزاعی ہو یا پھر امر منفصل ہوگا، یہ احتمالات تھے نا۔ تو فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْاحْتِمَالُ الثَّالِثُ مِنْهَا، احتمال ثالث جو ہے ان چار احتمالات باطلہ میں سے، جو بتایا تھا نا کہ چار آخری باطل ہیں، تو ان باطلوں میں سے ایک شق انتزاعی تھی نا، تو کہتے یہ بھی باطل ہے۔ باری تعالیٰ کا علم صفت انتزاعیہ بھی نہیں ہو سکتی، امر انتزاعی بھی۔ فَلِأَنَّ كَوْنَ الْأَمْرِ الْإِنْتِزَاعِ مَنْشَأً لِلْإِنْكِشَافِ، یہ کہہ دینا کہ کوئی امر انتزاعی باری تعالیٰ کا علم ہے، باری تعالیٰ کا علم کیا ہے؟ امر انتزاعی۔ تو میرے بھائی جو امر انتزاعی ہوتا ہے وہاں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک وہ امر انتزاعی جس کا وجود انتزاع منتزع پر موقوف ہے، اور ایک اس امر انتزاعی کا منشا
جس چیز سے وہ امر انتزاعی کا انتزاع ہوا ہے. تو آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ امور انتزاعیہ میں کیا ہوتا ہے, ظرف اتصاف میں صرف منشا موجود ہوتا ہے. انتزاعی کا وجود بعد انتزاع المنتزع آئے اور موجود ظرف اتصاف میں صرف ایک چیز ہے, کیا ہے, منشا انتزاع. آئی سو میں. اچھا تو کہتے ہیں کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ باری تعالیٰ کا علم العیاذ باللہ امر انتزاعی ہے, کیا ہے, امر انتزاعی, تو بھائی امر انتزاعی جو باری تعالیٰ کا علم بن رہا ہے, یعنی مبدأ انکشاف بن رہا ہے, منشأ انکشاف بن رہا ہے, تو یا وہ اپنے منشے کے اعتبار سے مبدأ انکشاف بنے گا, وہ امر انتزاعی, کہ اس کا منشا جو ہے وہ اصل میں مبدأ انکشاف ہے, وہ باری تعالیٰ کا علم ہے. تو چونکہ وہ منشا ہے اس کا, تو تم نے اس کو علم کہہ دیا, امر انتزاعی کو علم کہہ دیا. سمجھائیے, تو امر انتزاعی یا تو منشأ انکشاف بنے گا, یعنی علم بنے گا باری تعالیٰ کی ذات کے لیے, کس اعتبار سے, منشأ انتزاع کی وجہ سے, کہ اس کا منشأ انتزاع جو ہے وہ علم ہے. اور یا یہ امر انتزاعی اپنی ذات کے اعتبار سے مبدأ انکشاف بنے گا. اگر امر انتزاعی مبدأ انکشاف بنتا ہے, علم بنتا ہے باعتبار منشا, تو اس منشا میں کلام کرتے ہیں. اس منشا میں علم تو وہ بنا نا, منشا بنا, تو اس منشا میں کلام کرتے ہیں کہ بھئی وہ منشا باری تعالیٰ کی ذات کا عین ہے, کہ جز ہے, کہ امر منظم ہے, کہ وہ امر انتزاعی ہے, کہ امر منفصل ہے. یہ احتمالات سارے وہاں پر آ جائیں گے. تو اگر تم کہتے ہو کہ عین ہے تو فہو المراد, تو مطلب ثابت ہو گیا. اگر کہتے ہیں جز ہے تو فہو الباطل, لا یحد میں اجزاء باطل ہو چکے. اگر تم کہتے ہو امر انضمامی ہے, جو وہ بھی باطل. یہ جو 3 دلائل پہلے گزر چکے ہیں, ان دلائل سے وہ بھی باطل. اگر تم کہتے ہو کہ وہ امر انتزاعی ہے, تو پھر اس میں کلام کرتے ہیں. وہ باعتبار منشا, وہ امر انتزاعی باعتبار منشا بنتا ہے مبدأ انکشاف, یا باعتبار ذات. اگر پھر باعتبار منشا بنتا ہے, پھر اس کے منشے میں کلام کرتے ہیں. وہ منشا یا عین ہوگا, یا جز, یا منظم, یا انتزاعی وغیرہ. تو یوں کرتے کرتے کیا لازم آ جائے گا, تسلسل. تو تسلسل تو باطل ہے. سمجھ آئیے, اگر باعتبار منشا و مبدأ انکشاف بنے تو پھر یہ تسلسل, یہ احتمالات چلیں گے اس میں. یا تو تم مان لو گے کہ باری تعالیٰ کی ذات کا عین ہے, تو فہو المراد, اور یہ نہ مانا تو یہی دلائل ہم چلائیں گے اس کے منشے میں, اس کے منشے میں, اس کے منشے میں, اس کے منشے میں. آئی سو میں. اچھا, اس لیے کہتے ہیں اما الاحتمال الثالث منها فلأن كون الامر الانتزاعی منشأ للانکشاف, کسی امر انتزاعی کا منشأ انکشاف بننا اما ان یکون بحسب المنشأ, یا تو وہ باعتبار منشا مبدأ انکشاف بنے گا, تو بھائی فیرجع الی حد الشقوق الباقیۃ, پھر تو یہی جو شقوق ہیں ان کی طرف معاملہ لوٹ جائے گا, کیونکہ اس منشأ انکشاف میں ہم کلام کریں گے کہ وہ منشأ انکشاف باری تعالیٰ کی ذات کا عین ہے, کہ جز ہے, کہ منظم ہے, کہ منتزع ہے, کہ آئی سو. اچھا, تو یہ تو ایسے باطل ہے. او بحسب نفس مفہومہ الانتزاعی, یا وہ امر انتزاعی اپنے مفہوم انتزاعی یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے منشأ مبدأ انکشاف بنتا اپنی ذات کے اعتبار سے. تو بھائی اگر انتزاعی اپنی ذات کے اعتبار سے منشأ انکشاف بنتا ہے تو اس کی ذات تو ہے نہیں قبل الانتزاع,
منتزع کے انتزاع سے پہلے انتزاعی کی ذات ہے، تو قبل الانتزاع تو اس کا تحصل نہیں، اس کا وجود نہیں، تو وہ مبدأ انکشاف کیا بنے گا؟ وہ تو معدوم ہے۔ اور بعد الانتزاع وہ صفت انضمامی بن جاتا ہے۔ انتزاعی جو ہوتا ہے جب اس کا انتزاع ہو جائے تو بعد الانتزاع کیا بنتا ہے؟ امر انضمامی۔ تو میرے بھائی امر انضمامی کے ابطال کے لیے ہم نے دلائل دے دی، ان دلائل سے پھر بعد الانتزاع ان دلائل سے باطل ہے جو انضمامی کے ابطال کے لیے دلائل ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ او بحسب نفس مفہوم الانتزاعی، یا جو وہ امر انتزاعی ہے وہ اپنے مفہوم انتزاعی کے اعتبار سے مبدا بنے گا انکشاف کا، تو کہتے ہیں فلا تحصل له الا بعد الانتزاع، قبل الانتزاع تو اس کا تحصل نہیں ہے، اس کا وجود نہیں ہے، تو قبل الانتزاع جب وہ موجود نہیں ہے تو مبدا انکشاف کیا بنے گا؟ وہ قبل الانتزاع تو بن نہیں سکتا۔ بعد الانتزاع بناؤ گے وبعدہ یسیر منضما الی المنتزع، اور بعد الانتزاع کیا بنا؟ صفت انضمامی بن گیا منتزع کا، منتزع کا صفت انضمامی بن گیا، تو فیرجع الی الثانی، تو یہ انتزاعی تو چلا گیا دوسرے شق کی طرف۔ دوسری شق کیا تھی؟ انضمامی، تو انضمامی کو تو ہم باطل کرائے، لہذا یہ بھی باطل ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ تو ابطال کر دیا انہوں نے تیسری شق کا کہ امر انتزاعی باری تعالیٰ کے لیے علم نہیں بن سکتا، باری تعالیٰ کا علم امر انتزاعی نہیں بن سکتا۔ اچھا، آخری ان باطلوں میں سے، باطل احتمالات میں سے کون سا احتمال تھا؟ امر منفصل، اس کو بھی باطل کرتے ہیں، کہتے دیکھو بھائی وَأَمَّا الرَّابِعُ فَلِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى الْإِسْتِكْمَالِ بِالْمُنْفَصِلَاتِ فَإِنَّ الْعِلْمَ صِفَةٌ كَمَالِيَّةٌ لَهُ تَعَالَى وَلَا يَجْتَرِئُ الْعَقْلُ عَلَيْهِ۔ ایک دلیل تو یہ دیتے ہیں کہ باری تعالیٰ کا علم جو ہے وہ امر منفصل، باری تعالیٰ کا علم نہیں بن سکتا، امر منفصل کا علم نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم کیا چیز ہے؟ صفت کمال۔ کیا چیز ہے؟ علم کی وجہ سے عالم کو کمال حاصل ہوتا ہے، تو یہ علم کیا چیز ہے؟ باری تعالیٰ کی صفات کمالیہ میں سے، تو علم کی وجہ سے باری تعالیٰ کی ذات کو کمال حاصل ہے کہ حاصل نہیں ہے؟ تو علم اگر امر منفصل ہو جائے تو یہ تو استکمال بالغیر لازم آ گیا۔ علم اگر امر منفصل ہے، باری تعالیٰ کی ذات کا غیر ہے، تو یہ تو باری تعالیٰ نے کمال حاصل کر دیا کس سے؟ ایک غیر سے، تو یہ تو استکمال بالغیر لازم آ گیا۔ مطلب یہ ہے کہ باری تعالیٰ اپنے کمال میں غیر کا محتاج ہے، کمال میں غیر کا، ہاں تو جو محتاج ہو وہ واجب ہوتا ہے، وہ تو فرض تو کیا تھا کہ باری تعالیٰ واجب ہے، لازم آ گیا کہ ہاں تو یہ لازم تو باطل ہے، تو فالملزوم مثلہ، تو یہ لازم کیوں لازم آ گیا؟ اس لیے کہ تم نے باری تعالیٰ کے علم کو امر منفصل مان لیا، تو امر منفصل ماننا بھی باطل ہو گیا۔ اس لیے کہتے ہیں وَلَا يَجْتَرِئُ الْعَقْلُ عَلَيْهِ، ہاں عقل تو اس کے اوپر جرأت نہیں کر سکتی ہے کہ یہ بات کہے کہ باری تعالیٰ کا علم جو ہے وہ امر منفصل ہے، کیونکہ اس سے تو استکمال بالغیر لازم آتا ہے۔ تو استکمال بالغیر جس چیز سے لازم آ جائے، عقل اس کی جرأت کر سکتی ہے؟ آئی سمجھ میں؟ ایک دلیل تو یہ ہو گئی ہے کہ امر منفصل ماننا جو ہے
یہ باطل ہے۔ دوسری دلیل دیتے ہیں، کہتے دیکھو وَقَضَا يَلْزَمُ الْإِضْطِرَارُ الْفَاحِشُ إِن لَّمْ يَسْبَقْهَا عِلْمٌ وَإِن يَسْبَقْهَا يَرْجِعُ إِلَى بَاقِي الْاحْتِمَالَاتِ۔ پوچھتا ہوں تجھ سے، اگر تم کہتے ہو کہ باری تعالیٰ کا علم ایک امر منفصل ہے، امر تو میں پوچھتا ہوں کہ اس امر منفصل کی پیدائش سے پہلے باری تعالیٰ کو اس کا علم تھا یا نہیں تھا؟ یہ تو ایک الگ چیز ہے نا، غیر ہے نا، باری تعالیٰ کا غیر ہے۔ تو اس کی پیدائش اس کے معرض وجود میں آنے سے پہلے باری تعالیٰ کو اس کا علم تھا کہ نہیں تھا؟ دو صورتیں ہوں۔ اگر کہتے ہو کہ باری تعالیٰ کو علم نہیں تھا تو میرے بھائی پھر تو باری تعالیٰ مضطر ہو گیا اس کے صدور میں، کیونکہ جس چیز کا علم پہلے نہیں ہوتا اور وہ کر لیتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ تو اضطرارن ہوتا ہے۔ تو اگر یہ کہتے ہو کہ اس کے وجود سے پہلے باری تعالیٰ کو اس کا علم نہیں تھا تو کیا لازم آ گیا؟ اضطرار۔ تو یہ اضطرار تو ہمیں بھی باطل کرائے، اضطرار بھی باطل ہے۔ اور اگر کہتے ہو کہ علم تھا، اس کے صدور سے پہلے باری تعالیٰ کو علم تھا، تو علم سے پہلے علم آ گیا نا، لازم، کیونکہ تم علم مانتے ہو کس کو؟ اس امر منفصل کو۔ تو اس امر منفصل سے پہلے تم نے ایک اور علم مان لیا، اس کا علم، تو اس علم میں کلام چلا کہ وہ باری تعالیٰ کی ذات کا عین ہے، کہ جز ہے، کامر منظم ہے، کامر انتزاعی ہے، کہ وہ بھی امر منفصل ہے۔ تو جز ہے تو باطل، منظم ہے تو باطل، انتزاعی ہے تو دلائل دیا ہے باطل۔ اور اگر امر منفصل ہے تو پھر اس کے متعلق پوچھتے ہیں، اگر وہ بھی امر منفصل ہے، وہ علم امر منفصل ہے، تو پھر پوچھتے ہیں کہ اس کے صدور سے پہلے باری تعالیٰ کو اس کا علم تھا کہ نہیں تھا؟ اگر علم نہیں تھا تو اضطرار، وہ باطل۔ اگر علم تھا، اس علم سے پہلے ایک اور علم لازم آ گیا، اس علم میں پھر کلام چلائیں گے، علی ھذا القیاس لازم آ جائے گا تسلسل۔ تو یہ تسلسل بھی تو باطل ہے، سمجھائیے۔ تو پتہ لگا کہ نہ تو امر منفصل کو گویا کہ ایسا مان سکتے ہو کہ اس کے صدور سے پہلے باری تعالیٰ کو علم نہ ہو، یہ بھی شک باطل ہے، اضطرار لازم آتا۔ ایسا بھی نہیں مان سکتے ہو کہ اس کے صدور سے پہلے باری تعالیٰ کو علم ہو، کیونکہ وہ علم قبل العلم، علم لازم آ گیا، اس میں کلام چلاتے ہیں تو وہ بھی باطل ہے۔ تو پتہ لگا کہ امر منفصل ماننا باطل ہے نا، جب اس میں دو صورتیں اور دونوں باطل ہیں تو امر منفصل ماننا باطل ہے۔ آئی سمجھ میں؟ اس لیے کہتے ہیں وَإِن يَسْبَقْهَا، اگر اس سے پہلے علم ہے تو يَرْجِعُ إِلَى بَاقِي الْاحْتِمَالَاتِ، تو وہ علم جو ہے وہ رجوع کرے گا پھر باقی احتمالات کی طرف، کہ اس علم میں احتمالات چلائیں گے کہ وہ عین ذات باری تعالیٰ ہے، کہ جز ہے، کہ انضمامی ہے، کہ یہ سارے احتمالات۔ دو دلیلیں ہو گئی، تیسری دلیل دیتے ہیں وَأَيْضًا يلزم نسبت الجہل الى جنابہ تعالی فی مرتبت تقرر ذاتہ وصفاتہ تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرا۔ کہتے دیکھو، اگر باری تعالیٰ کا علم امر منفصل مانتے، کیا
باری تعالیٰ کی ذات سے امر منفصل. اچھا تو باری تعالیٰ کی ذات اور صفات کا جو مرتبہ ہے وہ تو مرتبہ تجرد ہے نا. ذات کا مرتبہ کیا ہے؟ مرتبہ تجرد عن المنفصلات. وہاں سوائے ذات اور صفات کے اور کوئی چیز نہیں ہے. امور منفصلہ تو نہیں نا وہاں پر مرتبہ ذات میں. مرتبہ ذات میں امور منفصلہ تو نہیں ہے. تو جب مرتبہ ذات میں امور منفصلہ نہیں ہے اور تم علم کو کیا مانتے ہو؟ امر منفصل، تو مرتبہ ذات میں علم نہیں ہوگا. تو مرتبہ ذات میں کیا لازم آگے؟ جہل. تعالی اللہ عن ذلک علوا، کہ مرتبہ ذات میں باری تعالیٰ کو علم نہیں ہے، جہل لازم آگے مرتبہ. تو یہ لازم تو باطل ہے. تو فالملزوم سمجھ میں آ گئی ہے. اس لیے کہتے ہیں ایضاً یلزم نسبت الجہل الی جنابہ تعالی فی مرتبۃ تقرر ذاتہ و صفاتہ. اور ذات اور صفات کے تقرر کے مرتبہ میں یعنی مرتبہ ذات میں امور منفصلہ تو ہوتی نہیں ہے. تو تم نے علم کو امر منفصل مان لیا تو یہ تو ہوگا نہیں. تو پھر علم نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ جہل ہوگا. تو نسبت جہل لازم آ جائے گی. تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرا. باری تعالیٰ تو جہل سے منزہ ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا وہ ایضاً سے ایک اور دلیل دیتے ہیں. کہتے دیکھو بھائی تلک العلوم المنفصلات غیر متناہیۃ، یہ پڑھ چکے ہیں منظمات میں کہ یہ علوم باری تعالیٰ کے اگر امور منفصلہ مانتے ہو باری تعالیٰ کی ذات سے تو یہ جو منفصلات ہیں، یہ جو علوم ہیں، یہ تو معلومات کے مطابق ہوں گی نا. تو باری تعالیٰ کی معلومات کیا ہیں؟ غیر متناہی. تو یہ علوم بھی یہ منفصلات بھی غیر متناہی ہوں گے کیونکہ معلومات کے مطابق علوم ہوں گے. تو معلومات کیا ہیں؟ غیر متناہی. تو علوم بھی غیر متناہی ہوں گے کیونکہ اگر علوم کو متناہی مانتے ہو تو پھر تو جہل بالباز لازم آ جائے گا. جہل بالباز لازم آتا ہے. تو علوم کو بھی غیر متناہی ماننا پڑے گا. ہاں اس لیے کہتے ہیں کہ وَأَيْضًا تِلْكَ الْعُلُومُ الْمُنْفَصِلَاتُ غَيْرُ مُتَنَاهِيَةٍ لِعَدَمِ تَنَاهِي مَعْلُومَاتِهِ. کیونکہ باری تعالیٰ کی معلومات غیر متناہی ہے تو یہ علوم بھی غیر متناہی ہوں گے. اچھا ایک دوسرا ہے کہ وہ مترتبۃ لترتبها کما ذکرنا. یہ علوم ان علوم میں ترتیب بھی ہوگی، ترتیب زمانی اور ترتیب طبعی کما ذکرنا، جیسے ہم نے پہلے ذکر کر دیا. کس میں؟ وہ امور انضمامیوں کو باطل کرنے کے لیے کہ برائے تطبیق وغیرہ ہم چلا دیں گے. سمجھ آئیے؟ تو وہاں مرتب بھی ہوں گی. وہ مرتبۃ لترتبها آئیزوں میں کہ علوم میں ترتیب بھی ہوگی. کیوں ترتیب ہوگی؟ معلومات میں ترتیب کی وجہ سے. بتا دیا تھا نا وہاں پر کہ معلومات میں کہ صادر یومی، غدی، بعد الغد، بعد الغد، معلومات میں تو یہ ہے نا ترتیب. تو جب معلومات میں ترتیب ہے تو علوم میں بھی. ہاں تو علوم غیر متناہیہ مرتبہ لازم آ گئی، ان میں ترتیب بھی ہے. وہ موجودۃ بالفعل. اور یہ علوم غیر متناہیہ مرتبہ موجود بالفعل ہوں گے. کیوں؟
کہ اگر بعض کے لیے بعض علوم کو موجود بالفعل نہیں مانتے ہو تو جن چیزوں کے علوم کو موجود بالفعل نہیں مانتے ہو تو ان چیزوں کا جہل لازم آ جائے گا. جن کا علم موجود بالفعل نہیں ہے تو وہ چیزیں کیا ہوئی؟ مجہول ہو گئی بار تعالیٰ کو، ان چیزوں کا جہل لازم آئے گا. اس لیے کہتے ہیں وَإِلَّا اگر موجود بالفعل نہیں مانتے ہو تو يَلْزَمُ الْجَهْلُ، تو پھر تو جہل لازم آئے گا. لِانْتِفَاءِ عِلْمِ الْبَعْضِ، کیونکہ بعض کا علم منتفی ہو گیا تو جہل بالبعض لازم آ جائے گا. حینئذ سمجھ آئیے. اچھا تو بھائی یہ جہل بالبعض بھی تو باطل ہے، تو لازم آ گئے علوم غیر متناہیہ مرتبہ موجود بالفعل. تو بس یہ تو آپ نے سڑک بنا دیا ہے نا. جب سڑک بن گئی اب ہم اپنا ٹریکٹر چلا لیں گے، وہ کیا ہوگا؟ برہان تطبیق کو لے آئیں گے، برہان تضائف کو لے آئیں گے. جو براہین ہیں ہمارے پاس ابطال تسلسل کے لیے وہ سب یہاں ہم چلا دیں گے. تو اس غیر متناہی مرتب موجود بالفعل کو ہم باطل کر دیں، براہین تسلسل سے اس کو باطل کر دیں. تو یہ لازم بھی باطل ہوا. تو فالملزوم مثلہ، لہذا علم کو امر منفصل ماننا یہ باطل ہو گیا. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟